لباس سے متعلق ہدایات بیان ہو رہی ہیں. کپڑا پہننے وقت کی دعا. جب کپڑا پہنے کوئی نیا سلوائے تو دعا کیا مانگے؟ ترمذی شریف کی حدیث سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے، امامہ پگڑی یا کرتا یا چادر، تو اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد تعریف ہے، جیسا کہ تو نے مجھے پہننے کو یہ دیا امامہ یا کرتا یا چادر. خداوند میں تجھ سے مانگتا ہوں اس کا خیر اور جو اس کے وجود کا مقصد ہے اس کا خیر، یعنی یہ کپڑا میرے لیے ویسے خیر ہو اور اس کا جو اچھا مقصد ہے وہ مجھے نصیب ہو. مثلاً اس کو پہن کر تیری عبادت کروں، تیرا شکر ادا کروں، اور میں مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس کے مقصد یعنی استعمال کے شر سے تیری پناہ. یعنی اس کپڑے میں اور اس کے استعمال میں جو شر ہو سکتا ہے اس سے میری حفاظت فرما. یہ دعا. الحمدللہ اللہم لک الحمد کما کسوتنی، اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک خیرہ و خیر ما سوری لہ واعوذ بک من شر و شر ما سوری لہ. دعا یاد کریں. اللہم لک الحمد کما کسوتنی، اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک خیرہ و خیر ما سوری لہ واعوذ بک من شر و شر ما سوری لہ. الحمدللہ الذی کسوتنی، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کما کسوتنی، اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک خیرہ و خیر ما سوری لہ واعوذ بک من شر و شر ما سوری لہ. کپڑا پہننے کے وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مختصر دعا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں ہے، جی وہ پیچھے بیان ہو چکی ہے. جو کپڑا پہنتے وقت یوں پڑھا جائے، وہ بھی ملتی جلتی تھوڑے الفاظ کا فرق. الحمدللہ الذی کسانی ھذا، کسانی ھذا ورزقنی من غیرہا حول منی ولا قوہ. شکر ہے تیرا اللہ، آپ نے لباس پہنایا، مجھے عطا کیا، ورنہ میری قوت کہاں تھی. وہ بھی شکر ہے. اس حدیث میں آج جو آیا ہے اللہم لک الحمد کما کسوتنی، ایک تو شکر ہو گیا کہ لباس نعمتیں اللہ نے میسر کر دیا، کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت، گھر کی نعمت، لباس کی نعمت، بچوں کی نعمت، رزق کی نعمت، حالات، یہ ساری ان پر کسی نہ کسی شکل میں الحمدللہ نکلتے رہنا تاکہ شکر بنتا رہے. شکر سے نعمت بڑھتی، عذاب بھی نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ہے اگر تم میری نعمتوں پر شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں نعمتیں بڑھاؤں گا. ہمارا معاشرہ حرص کا شکار ہے، لالچی بنتے، حریص ایک دوسرے کے بعد چیزیں دیکھتے اور حسد کی نگاہ سے دیکھتے، اپنے بھی عاقبت تباہ کرتے ہیں حسد کی وجہ سے. حسد کی آگ میں جلتا ہے. دینے والے تو اللہ ہے، اور یہ خوش ہونے کے لیے کیا رہا، ان کو اچھا رزق تو مل گیا، عزت تو مل گیا. اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے یہ رزق، دولت، لباس، اور گویا حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنا، تو یہ میں بڑا سخت گناہ. اور اس کے اختیار میں تو ہے نہیں، دینے والے اللہ ہیں. جب یہ خوش نہیں ہوتا، جلتا ہے، تو یہ در حقیقت شیطان کا بھائی. شیخ العزت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا چھوٹا بھائی. وہ حضرت آدم کی عزت پر جلا تھا، کون خوش نہیں ہوا، جلا، یہ بھی جل رہا. حدیث میں آتا ہے الحسن یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسن کی بیماری یوں نیکیوں کو کھا جاتی، جو تلاوت ذکر سے نیکی ہوئی تھی نا، ایسا خوش ہونے والے کو آگ کھا جاتی.
تو حسد نہ کرے، شکر کرے. رشک کر سکتے گنتا، اللہ جیسے آپ نے ان کو یہ نعمت دی ہے، ان کے پاس باقی رہے، آپ کے پاس کبھی نہیں، مجھے بھی دے دے، اس کی اجازت. اس کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر خوش نہ ہونا، جلنا، اندر ہی اندر کینہ بڑھنا، یہ بڑا سخت گناہ. خاندان کے خاندان، محلے کے محلے، گھر کے گھر، ساس منہ پر جلنا شروع ہو جاتی، بہویں ایک دوسرے پر، خواتین کیا مرد، اس سے بچنے کی ضرورت. خوش الحمدللہ، نعمت پر کیا کہیں، صرف الحمدللہ کہنے سے بھی شکر ادا ہو جاتا ہے، لیکن لباس کے بارے اللہم لکل حمد کما کسوتنی نہیں، تیرا شکر کہ آپ نے ہمیں یہ لباس دی ہے. ایک اگلی بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اللہم انی اسألک خیر ما خیرہ و خیر ما صنع لہ، اللہ اس لباس کی بھلائی عطا کر دے. اعوذ بک من شر و شر ما صنع لہ، اور لباس کی برائی سے، شر سے مجھے بچا لے. وہ لباس کی خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اور لباس کا شر کیا. لباس کی بھلائی یہ ہے کہ لباس آپ نے پہنا، نیا لباس آپ نے، اس کو پہن کر نیکی کی توفیق ہو. آپ اس لیے افضل یہ کہ جب نیا جوڑا پہنے تو آپ پڑھنے سے 2 نفل بھی پڑھے. جوتا نیا پہنے تو اس جوتا کو پہن کر جب تک وہ گلی کوچے میں گندی جگہ پر نہ لگاؤ 2 نفل پڑھ لے. صاف جوتا جس کی یقین ہو کیا ہے، پاک ہے، صاف اور پاک ہے، اس کو بس سے نہیں کوڑ سکتے. لیکن پسند اس لیے نہیں کہ آپ جس کو پتہ نہیں ہے نا، وہ غلط فہمی کے شکار ہوگا، اس کی سطح نہیں کہ وہ سمجھ سکے. ٹھیک ہے، نہیں سمجھے؟ نیا جوتا پہن کر پھر اس کو گلی میں نہ لے جائیں، گندی جگہ میں نہ لے جائیں. اس کے تلوے کا پاک ہونا یقینی ہو تو آپ نماز پڑھیں. گھر میں تو کسی کی غلطی کا کوئی خطرہ نہیں، دونوں شکرانہ. لباس پہن کر نیکی کی توفیق ہوئی، نماز کی توفیق ہو رہی ہے، تلاوت کی توفیق ہو رہی ہے، ذکر کی توفیق ہو رہی ہے، کسی کی خدمت کی توفیق ہو رہی ہے، تو یہ لباس کی بھلائی ہے. لباس پہن کر نمائش عقل ہے، اچھا لباس جوڑو، دکھلاوا، واہ واہ، یہ سب چیزیں حرام ہیں. لباس اللہ نے نعمت دی تھی، اس نعمت نے آپ کو فرعون بنا دیا. آپ شکر کرنے کے بجائے فرعون بنا رہے، پھول رہے اندر ہی اندر. کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی کام نہیں جائز. آپ نے حلال ذرائع سے دل کو خوش کرنے کی اجازت ہے. لباس کی خیر کیا ہے، دوسری بات، لباس پہنا ہے اور حادثے کا شکار نہ ہو، اس لباس کو ہٹانے کی توفیق ہو جائے. یہ لباس کی کیا بھلائی. آپ نے نیا جوڑا پہنا، میں نکلے موٹرسائیکل پر بازار جائے، گرم کسی حادثے کا شکار ہو گئے، سارے کپڑے پھٹ گئے، جسمانی نقصان بھی ہو گیا، ٹکر لگی، اسپتال پہنچ گئے. جوڑا پہنا تھا وہ جس مقصد کے لیے پہنا تھا ہٹائے پہنے، وہ نصیب نہیں ہوا، فوری پھٹ گیا. تو یہ لباس کا کیا تھا، شرط، نقصان ہو گیا. لباس کے ذریعے نیکی کی توفیق ہوئی، بھلائی. لباس کے ذریعے غرور تکبر آ گیا، یہ شر ہے. لباس لمبا عرصہ استعمال کرنے کی کیا ہو گئی کہ عمر لمبی ہو گئی اور نیکیوں والی. تو نیک اعمال والی لمبی عمر نعمت، یہ لباس کی بھلائی. لباس پہنا، ابھی نہایت کا حادثہ ہوا، فوت ہو گیا، بیماری آئی، فوت ہو گیا، یا کوئی اور مجبوری بن گئی، پہننے سے ہی آگے سے ٹانگ ٹوٹ گئی، شلوار تھی اب وہ ٹانگ پہن نہیں سکتا، شلوار پہن نہیں سکتا. تو یہ لباس کا کیا تھا،
اب قربان جائیے اپنے پیارے نبی کی عظمت پر، لباس پہننے میں بھی ہماری رہنمائی خراب، ایسا پاکیزہ دین ہے تو ہمیں اس دین کو پڑھ سن کر خوش ہونا چاہیے نہیں جی؟ تو میں نے تو اللہ کی نقصان کیتا ہے کہ جو آپ کو یہ فائدہ بتلا رہا ہے تو کنجوسی اتنے کیوں کنجوس ہو گئے ہو؟ نہ تو تم سے دیسی انڈے مانگ رہے ہیں نہ مرغی مانگ رہے ہیں، دیسی مرغی تو تمہاری چھتوں پر ان کے والے آتی ہے نہیں، تو اتنا تو تم بھی کہہ دو کہ جزاک اللہ کہ یا اللہ یہ ہمیں لباس کا پتہ نہیں تھا، تیرا شکر کہ تو نے نہیں بتاتا، اور مولوی صاحب کو اللہ بدلہ دے دے اچھا سا کہ ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ لباس کی برائی اور اچائی کیا، انہوں نے ہمیں بتلا دیے تو گٹر والا بنا کر چلا جائے سرکاری پیسوں سے، وہ بھی کچھ لگاتے ہیں کچھ بناتے ہیں کچھ کھاتے ہیں، تو ہم بڑے کرتی آئیے جی اب چاہ چکی ہے جی، آؤ جی بیٹھو ہی بیٹھا سادہ گٹا تھوڑا جائے، اور بہت جی شکریہ جی 50 دفعہ پیچھے جاتے ہیں، 5 سال پیچھے جاتے ہیں پھر بھی بنتے ہیں یا اور بن جائے تو پھر چوما چاٹے کے لیے تشریف جا کے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ ایسے کنجوس ہیں، دعا دینے سے رسوا ملتا ہے، جو دوسرے کو دعا دے اس کے لیے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، یہ بھی آپ کا فضا کر رہا ہوں، فرشتہ کہتا ہے اللہ جو یہ دوسرے کے لیے دعا مانگ رہا ہے اللہ اس کو بھی وہ بھلائی عطا فرما، تو آپ فرشتوں کی دعا لینا چاہتے ہیں یا بچنا چاہتے ہیں؟ تو مجھے دعا دیا تو